لوگوں نے دبا کر گوشت کھایا بھی ہے، جمع بھی کر لیا ہے۔ جو ہماری عوام ہے ان کے پیٹ خراب ہو چکے ہیں، ہاضمے خراب ہو چکے ہیں، کانسٹیپیشن ہے۔ گوشت کو جو ہم نے کھایا ہے اور جو ہم نے جمع کر لیا ہے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ گوشت کھانے کی بات ہو یا عام کھانا کھانے کی بات ہو، زیادتی کریں گے نا کسی بھی چیز پر تو پھر پکڑ میں ضرور آئیں گے۔ ہاضمہ خراب ہوتا ہے، میں گوشت کھانے کا ایسا طریقہ بتاتا ہوں جس سے خراب معدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ گوشت کھانے کے بعد اب بہت سے لوگوں کا جو کولیسٹرول ہے وہ بھی بڑھ چکا ہے، اس کو اب واپس نارمل سطح کے اوپر کس طرح سے لایا جائے؟ صبح جو کا دلیا کھا لیں، دوپہر کو مکس فروٹ کھا لیں، رات کو ایک روٹی کھا لیں، 2 ٹائم کھانا نہ کھائیں، 1 ٹائم کھانا کھا لیں۔ سفید زیرہ چھوٹا آدھا چمچ، 4-5 چھوٹی الائچی اور 5 سے 6 پتے شناہ مکی کے، یہ والا ایک کعوہ بنا کے صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد اس کا ایک کپ پینا شروع کر دیں۔ یہ بہت فائدہ دے گا بڑے ہوئے کولیسٹرول کو لیول پر لانے کے لیے۔ آپ کھجور اپنے گھر میں کبھی بھی ختم نہ ہونے دیں، گرمیوں میں بھی۔ ویسے کہتے ہیں کہ کھجور سے گرمی ہوتی ہے مزید۔ حکیم صاحب، ایک گوند کتیرا کا بھی کہتے ہیں کہ کوئی ڈرنک بنتا ہے، بہت افادیت ہوتی ہے اس کی۔ ہڈیاں کمزور ہیں، جن لوگوں کے پٹھوں میں پہلے سے مسئلہ ہے، ان کو یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ کاروبار کے اندر مندی چل رہی ہے، کاروبار کے اندر اس طرح سے منافع نہیں ہو پا رہا، اور اس کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی روحانی طور پہ ایسا وظیفہ کریں کہ جس کا جو فرق ہے وہ پڑے۔ ہر رزق کے بڑھنے کا نسخہ آپ کے گھر میں موجود ہے۔ ناظرین، موسم گرما آ چکا ہے اور موسم گرما اپنے ساتھ بہت سے مسائل لے کر آتا ہے۔ مثال کے طور پر جو کمزوری ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اور جو آپ کی جلد ہوتی ہے اس کے اوپر بہت سے دانے نکل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایگزاسٹ رہتے ہیں، آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ اس طرح سے نہیں رہتا۔ تو ایسے موسم کے اندر آپ نے کون سی مشروبات استعمال کرنی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کولڈ ڈرنکس کی طرف جائیں، ٹھنڈے ٹھنڈے جو مصنوعی مشروبات ہیں ان کی طرف جائیں؟ آپ کو گھر کے اندر کون سی مشروبات ہیں جو تیار کرنے کے بعد آپ کا معدہ بھی ٹھنڈا رہے گا، آپ کا انرجی لیول بھی ٹھیک رہے گا، اور آپ کی جو گرمیاں ہیں وہ پرسکون گزریں گی؟ آج کی یہ پوڈ کاسٹ اس کے متعلق ہونے والی ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے جو عید کا گوشت اپنی فریجوں کے اندر سٹور کر رکھا ہے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس کا کیا بنانا ہے، اس کو کیسے کھانا ہے، ان سب کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل پوڈ کاسٹ سننا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم مزمل حسین۔ اچھا حکیم صاحب، سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ونس اگین۔ آپ کو پتہ ہے عید الاضحیٰ گزر چکی ہے، موسم گرما بھی ہے، لوگوں نے دبا کر گوشت کھایا بھی ہے اور جمع بھی کر لیا ہے، اور اب ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے جو ہماری عوام ہیں ان کے پیٹ خراب ہو چکے ہیں، ہاضمے خراب ہو چکے ہیں، کانسٹیپیشن ہے، اور معدے کے لاتعداد جو امراض ہیں وہ اب ہماری عوام کو اس وقت درپیش ہیں۔ تو اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں کہ اس گوشت کو جو ہم نے کھایا ہے اور جو ہم نے جمع کر لیا ہے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گوشت کھانے کے بعد ہمارے سب دیکھنے والوں کو تندرستی، صحت اور عافیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آگے والے دن گزارنے کی توفیق دے۔ جب بھی کبھی وہ گوشت کھانے کی بات ہو یا عام کھانا کھانے کی بات ہو، زیادتی کریں گے نا کسی بھی چیز پر تو پھر پکڑ میں ضرور آئیں گے۔ آپ نارمل لیمٹ میں محدود اپنی ہاضمے کی کیفیت میں رکھ کے جتنا چاہیں کھا سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے تھوڑا سا انصاف کیا کہ ہم نے بہت زیادہ کھا لیا ہے، تو بہت زیادہ کھا لینا جو ہے وہ پھر بعد میں مسائل کا سبب بنتا ہے، لیکن بہت سارے ہمارے ایسے ناظرین ہیں اللہ نے ان کا ہاضمہ درست رکھا ہوا ہے، سبھی کا خراب نہیں ہوا۔ جن کا پہلے سے ہی کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، معدے میں کمزوری ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، پہلے سے ہی کوئی مسئلے معدے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ، اور یہ مسئلے معدے کے جو مسائل ہیں وہ عام ہیں آج کل۔ جی، معدے کا خراب ہونا اس لیے خراب ہے کہ ہم پورا سال اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ پورا سال ہم اس پر بہت زیادہ غیر معیاری خوراک، بہت زیادہ بازاری کھانے، بہت زیادہ چٹپٹے کھانے، بہت زیادہ مسالہ دار چیزیں، بہت زیادہ
فاسٹ فوڈ کا استعمال، پھر کولڈ ڈرنک کا استعمال، یہ ہم سارا سال کرتے رہتے ہیں. اور پھر غلط ٹائمنگ، رات کو کھا کے سو جانا، وقت بے وقت کھانا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر معدے پر کچھ مضر اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے پھر ہم نے گوشت ایک سال کے بعد جو ہے وہ گھر میں ہمارے موجود ہوتا ہے. تو پھر صبح گوشت، دوپہر کو گوشت، شام کو گوشت، صبح پھر گوشت، پھر دوپہر کو گوشت، پھر شام کو گوشت. تو اس روٹین کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں تو پھر وہ معدے میں پہلے سے خرابی اور زیادہ خرابی ہو جاتی. تو اس لیے پھر کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ادروائز جو ہے ہم اس کو اگر تھوڑا سا مینیج کر کے کھائیں، مطلب آپ نے ایک وقت گوشت کھا لیا ہے تو اگلے وقت میں تھوڑا سبزی کو ٹائم دے دیں، اس کے اگلے وقت سبزی گوشت کو ٹائم دے دیں، اس کے اگلے وقت دال گوشت کو ٹائم دے دیں، اس کی تھوڑی ڈش چینج کر کے آپ گوشت کو استعمال کرتے رہیں تو کچھ نہیں کہتا، گوشت فائدہ ہی دیتا ہے. بلکہ میں نے کافی جگہ پہ کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں گوشت کھانے سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے. میں گوشت کھانے کا ایسا طریقہ بتاتا ہوں جس سے خراب معدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ بڑا ایک آسان طریقہ ہے، اور وہ ہمارے آقا کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پسندیدہ طریقہ ہے گوشت کھانے کا ہے. آپ گوشت جب بھی کھاتے تو سبزی میں مکس کر کے کھاتے. دوسرا، گوشت بنانے کے بعد ایک سرید کھانا ہے، بہت مشہور کھانا ہے عرب کے اندر. ڈش ہے، یہ ایک ڈش ہے، خوبصورت ڈش ہے. یہ بنتی کیسے؟ یہ گوشت پکا کے سبزی میں پکا لیں یا ویسے پکا لیں، تو اس کے بعد روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سالن میں ڈال دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کو مکس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر روٹی سالن مکس ہو کے ایک خوبصورت سا کھانا بن جاتا ہے. اور اس کو ہاتھ کے ساتھ کھانا ہے، 3 انگلیوں کے ساتھ کھا لیں آپ، ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا ہے. یقین جانیں اس روٹین کے ساتھ کھایا ہوا گوشت ہاضمے کو بھی درست کر دیتا ہے، بوجھل پن بھی نہیں کرتا، اور لذیذ بھی اتنا ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا انگلیاں چاٹتے رہ جاتا ہے بندہ. یہ ایک کہاوت کیوں بنی ہے کہ انگلی چاٹتے رہتا ہے؟ اب تو ہمارے ہاتھوں میں چمچے کانٹے یہ آ گئے ہیں نا، تو انگلیوں کے چاٹنے والا مسئلہ نہیں استعمال ہی نہیں رہ گیا. انگلیاں چاٹنے کا جو محاورہ بنا وہ یہی تھا کہ لذیذ اتنا ہوگا. مطلب اس وقت ہاتھوں سے لوگ کھاتے تھے تو اس کی لذت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ کھانا ختم ہونے کے بعد بھی ان کو انگلیاں چاٹنی پڑتی تھیں. یہ ہے اصل معاملہ. تو جو قدیم طریقہ کار علاج آج بھی ہمیں اللہ نے ہاتھ دیے ہوئے ہیں، اگر ہم ہاتھ سے ہی زیادہ استعمال کھانے کا کریں تو بہت حد تک ہمارے ہاضمے کے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں. اچھا حکیم صاحب، یہ گوشت کھانے کے بعد اب بہت سے لوگوں کا جو کولیسٹرول ہے وہ بھی بڑھ چکا ہے، اس کو اب واپس نارمل سطح کے اوپر کس طرح سے لایا جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. چند دن گوشت کھانے سے فوری طور پر کولیسٹرول اپ نہیں ہوتا ہے. جن کو پہلے سے کولیسٹرول کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ اس میں زیادتی کرتے ہیں تو پھر وہ کولیسٹرول کی زیادتی ہونا شروع ہو جاتی. کولیسٹرول ایک چکنائی ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس کے بعد کچھ غذا ایسی لینی ہے. اگر آپ نے 2-3 دن تک گوشت مسلسل کھا لیا تو اب 3 دن ایسا کریں کہ صبح جو کا دلیا کھا لیں، ٹھیک ہے، دوپہر کو مکس فروٹ کھا لیں، رات کو 1 روٹی کھا لیں. ٹھیک ہے، 2 ٹائم کھانا نہ کھائیں، 1 ٹائم کھانا کھا دیں. یہ آپ کو ویسے ہی معاونت مل جائے گی کولیسٹرول کے لیول کو کم کرنے کے لیے. دوسرے نمبر پہ آپ زیرہ، چھوٹی الائچی اور سنا مکی، سفید زیرہ چھوٹا آدھا چمچ، 4-5 چھوٹی الائچی اور 5 سے 6 پتے سنا مکی کے، یہ والا ایک کعوہ بنا کے صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد اس کا 1 کپ پینا شروع کر دیں. یہ بہت فائدہ دے گا بڑے ہوئے کولیسٹرول کو لیول پر لانے کے لیے. دوسرا، عمومی طور پر کولیسٹرول کے بڑھ جانے کی وجہ سے پیٹ میں تناؤ بڑھتا ہے، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اعضاء سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ ادرک، سونف، اگر سانس پھول رہا ہے کولیسٹرول کی موجودگی میں، ادرک، سونف اور پودینہ، ادرک، سونف اور پودینہ، اس کا ایک کعوہ بنا کے یہ آپ صبح شام، لیکن ان دونوں کعووں میں ایک وقت میں ایک ہی لینا ہے، دونوں اکٹھے نہیں لینے ہیں. یا وہ والا لے لیں یا یہ والا لے لیں. ادرک، سونف اور پودینہ یہ والا کعوہ لے لیں. اس سے جو پیٹ میں تناؤ بڑھ رہا ہے اور سانس پھول رہا ہے وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. حکیم صاحب، ہم نے اس پوڈ کاسٹ کے شروع میں بات کی کہ موسم گرما کا آغاز بھی ہو چکا ہے
اور بہت سے مشروبات اس وقت جو ہے وہ ہمارے لوگ پی رہے ہیں، بوتلیں بہت زیادہ پی جا رہی ہیں، تو کون سی مشروبات ہیں جو کہ حکمت ہمیں ریکمینڈ کرے گی کہ گرمیوں کے اندر استعمال کرنے چاہیے اور اس کے کوئی صحت پہ مضر جو اثرات ہیں وہ بھی نہیں ہوتے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قدرتی طور پر بہت سارے پھل ایسے رکھے ہیں جو اپنے اندر بہت سارا پانی رکھتے ہیں. وہ خود سے پھل بھی ہیں، مشروب بھی ہیں، یعنی وہ پیے بھی جاتے ہیں، وہ کھائے بھی جاتے ہیں. تو ہمیں پھلوں کے رس والے جوس جو ہیں ان کو ترجیح زیادہ دینی چاہیے، اور پھل تازہ لے کے ان کے جوس بنا کے وہ استعمال کرنے چاہیے، نہ کہ ہم کوئی پیکنگ جوس کی طرف جائیں، نہ کہ ہم کوئی بناوٹی خوشبودار جوسز کی طرف جائیں یا بناوٹی شربت کی طرف جائیں. اس سے پھر عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے جب ہم باہر سے کوئی ٹھنڈے شربت پیتے ہیں تو وہ پھر گلا بھی خراب کر دیتے ہیں، سر درد بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہاضمہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کھجور اپنے گھر میں کبھی بھی ختم نہ ہونے دیں. گرمیوں میں بھی؟ گرمیوں میں بھی. ویسے کہتے ہیں کہ کھجور سے گرمی ہوتی ہے مزید. نہیں، وہ ایک ہمارا ایک ذہن ہے نا کہ ہم یہ چیز گرم کھائیں گے تو اس سے گرمی ہو جائے گی. ایسے ہی ہے. موسم گرمی کا ہے تو کنے کلو آم کھا جاندے نے لوگ. ہاں جی. گیندے بھی کو نہیں، بہت زیادہ کھا ایسے لیتے ہی. ہیں. پھر اس کی گرمی کو توازن میں رکھنے کے لیے کچی لسی کا جگ پی لیتے ہیں. قدرت نے ہر موسم کی مناسبت سے پھل ہمیں دیے ہوئے ہیں، لیکن ان میں پانی کی ریشو، مطلب آم ہے پانی ہے، تربوز ہے پانی ہے، خربوزہ ہے پانی ہے، کھیرا ہے پانی ہے، ان کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہے. تو گرمیوں میں وہ لوگ جن کا فیلڈ ورک زیادہ ہے، باہر جانا ہے انہوں نے، پسینہ آنا ہے انہوں نے، کام کرنا ہے انہوں نے، جسم کی مشقت ہونی ہے ان کی، تو ان کے تو جسم سے پانی صرف ہوا، دونوں نے پانی پیا تو پورا کیا. تو جنہوں نے رہنا ہی 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے اے سی کے آگے ہے، تو ان کے جسم کے پانی کا اخراج کس طرح سے ہوا؟ ان کے تو نمکیات بھی ساری اندر ہیں، سب تو کچھ وہ اندر ہی سارا کچھ جذب ہو گئے، ان کے لیے پھر بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے. ہماری ہر جس کو ہم جدت سمجھتے ہیں یا جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے آسانیاں لے کر آئی ہے، حقیقت میں وہ ٹیکنالوجی ہمیں مفلوج کر رہی ہے. ہماری انہوں نے سارے جسم کی مشقتیں ختم کر دی، جس کی وجہ سے پھر ہمارا جسم جو ہے وہ بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے. کھجور کا شربت یہ بھی طب اسلامی میں، طب نبوی میں ایک نبیذ کے نام سے خوبصورت شربت بنتا ہے جو ہمارے گھر میں بازاری شربتوں سے ہماری جان چھڑوا سکتا ہے. مطلب 3 کھجور، ان کی گٹھلی نکال کے اس کو 1 لیٹر پانی میں رات کو بھگو کے رکھ دیں. ٹھیک ہے. صبح اٹھ کے اس کو گرینڈ کر لیں. اور کھجور کوئی اسپیسیفک کیا کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ ایسی کھجور جس پر آئل نہ لگاؤ، لوگوں نے اس کو چمکانے کے لیے جو تیل لگا دیا ہوتا ہے وہ نہ ہو، نارمل اس کی پوزیشن میں ہو، تو وہ والی کھجور آپ لے لیں تو وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. کھجوروں میں سے سب سے زیادہ فائدہ مند جو ہے یا افادیت کے لحاظ سے جو ہے وہ اجوا کھجور کی بہت زیادہ افادیت ہے. اگر اجوا کھجور آپ کے دسترس میں ہے یا آپ اس کو خرید سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بھی لوکل علاقے کی کوئی بھی کھجور جو ہے وہ لے کے آپ اس کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس کو گرینڈ کر کے اس کا شربت بنا لیں. یہ شربت آپ کے خون کی کمی کو بھی پورا کرے گا، آپ کی پیاس کو بھی پورا کرے گا، آپ کے دل اور دماغ کو بھی معطر کرے گا، آپ کے ہاضمے پر بھی برے اثرات نہیں ڈالے گا، بلکہ یہ طبیعت میں گرانی نہیں آنے دے گا اور طبیعت حشاش پشاش کر دے گا. ایک شربت آپ کشمش کا بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیسی سونگی جو ہوتی ہے، میوہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ اگر آپ 21 سے 25 دانے تک جو ہیں وہ اس کو رات کو 1 لیٹر پانی میں بھگو کے رکھ دیں. ان دونوں چیزوں کو زیادہ سے زیادہ 18 گھنٹے تک آپ بھگو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بھگو کے رکھنا. مطلب اتنے دورانیے میں آپ اس کو بھگو کے رکھیں تو اس کا شربت بنا کے آپ استعمال کر لیں. یہ بڑا ہی لذیذ شربت ہوگا. یہ آپ کشمش کا شربت جو ہے یہ بنا سکتے ہیں. فالسا آتا ہے، فالسے کو رات کو بھگو کے رکھ دیں، صبح اس کا جو ہے وہ پانی ملا کے اس کا شربت بنا لیں. یہ قدرتی چیزیں ہیں ہمارے گھر میں جن کے استعمال سے ہم بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. تو بازاری مشروبات جو ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کر کے اس طرح کی جو تازہ چیزیں ہیں، زرشک ایک چیز ملتی ہے، زرشک شیریں. اچھا. یہ پنساری سے ملتی ہے، چھوٹے چھوٹے بلیک سے دانے ہوتے ہیں،
یہ آپ لے کے رات کو پانی میں بھگو دیں، مطلب 1 چمچ ہے تو 1 لیٹر پانی میں بھگو دیں. تھوڑا اگر آپ کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو 1 چمچ تک محدود رکھیں. آپ شوگر نہیں ہے تو آپ اس میں 2 چمچ بھی ملا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ صبح کے وقت گرینڈ کر لیں، یہ شربت استعمال میں رکھیں آپ کے. یہ زرشک کا جو شربت ہے یہ بالخصوص جگر کے لیے تو اکسیر ہے. جگر میں بڑی ہوئی گرمی، آپ کے جسم میں آئی ہوئی خارش، سوزش جو پیدا ہوتی ہے، آپ کا حلق کا بار بار خشک ہو جانا، یا آپ کو چکر بہت زیادہ آنا، یا آپ کے پیٹ میں گرانی رہنا، یہ زرشک کے شربت سے بہت جلدی فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا حکیم صاحب، ایک گوند کتیرا کا بھی کہتے ہیں کہ کوئی ڈرنک بنتا ہے، بہت افادیت ہوتی ہے اس کی. ہاں جی، گوند کتیرا اور تخم لنگا جی. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ستو، جی. اس طرح کی چیزیں یہ قدرتی چیزیں ہیں، یہ فائدہ دے سکتی ہیں. لیکن گوند کتیرا اور تخم کاہو، تخم کرفا اور تخم لنگا، تخم بالنگو، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ مزاج کی مناسبت سے ذرا ایڈجسٹ کرنی چاہیے. جن لوگوں کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، جن لوگوں کے ہڈیاں کمزور ہیں، جن لوگوں کے پٹھوں میں پہلے سے مسئلہ ہے، ان کو یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ تھوڑا سی ٹھنڈک اس میں زیادہ ہو جائے گی تو آپ کے پٹھوں میں اکڑاؤ بھی بڑھ جانے کا خدشہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو ہم عمومی طور پر، وہ بندہ جس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوگا، کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، وہ تو یہ لے گا تو اس کو فائدہ ہو جائے گا. لیکن اگر کسی بیماری کا وجود آ چکا ہوا ہے تو پہلے اس کو دیکھ کے پھر ان چیزوں کو بیلنس رکھا جائے تو پھر اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور یہ فائدہ مند چیزیں ہیں، استعمال کروائی جا سکتی ہیں. اچھا حکیم صاحب، کچھ لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ گرمی آتے ہی ایک تو ہمیں کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، تھکن ہونے لگتی ہے، اور ایک شکایت یہ بھی ہے کہ ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی. تو پانی پینے کا دل بار بار کرتا ہے لیکن بھوک نہیں لگتی، اس پانی سے پیٹ جو ہے وہ بھر جاتا ہے. تو وہ لوگ کیا کریں؟ پانی سے پیٹ بھر جانا اور ہے، بھوک نہ لگنا اور چیز ہے. مثلاً گرمیوں میں بالخصوص بھوک کا نہ لگنا، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم گرمی کے شروعاتی دنوں میں، ابھی گرمی اتنی زیادہ تیز نہیں ہوتی تو ہم فوری سے ٹھنڈے شربت لے لیتے ہیں. مطلب ابھی ٹمپریچر 34 ہے، 36 ہے، 37 ابھی تو جون شروع ہو رہا ہے تو ملک شیک بھی چل رہے ہیں، جوس بھی چل رہے ہیں، ٹھنڈے پانی بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو شروع میں ہی پھر جو ہمارے معدے کی وہ والی حرارت جس نے غذا کو ہضم کرنا ہوتا ہے، وہ ہم ٹھنڈے پانی دے کے اس کو بجھا دیتے ہیں. ہاں، وہ پروسیس سلو ہو جاتا ہے، وہ سلو ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے. تو پھر ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جو ہضم 5 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں ہونا ہوتا ہے، وہ 9 گھنٹے میں چلا جاتا ہے. اور بھوک لگتی نہیں. تو جب پہلے والا کھانا ہضم نہیں ہوتا تو نئے کی طلب نہیں ہوتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم گرمی کے بڑھ جانے سے اپنی خوراک کو تھوڑا کنٹرول نہیں کرتے ہیں. مطلب ہم شروع سے تکے کھا رہے ہیں تو گرمی میں بھی اسی روٹین سے کھا رہے ہیں. کباب کھا رہے ہیں تو اسی روٹین سے کھا رہے ہیں. مسالے والی کڑھائیاں کھا رہے ہیں تو وہ اسی روٹین سے کھا رہے ہیں. مطلب ہفتے میں اگر ہم 2 بار کھاتے ہیں تو گرمی میں بھی 2 بار 3 بار کر رہے ہیں. یعنی وہ روٹین ہم اسی طرح سے جاری رکھتے ہیں. تو بہت زیادہ گرم چیزوں کا استعمال اور بہت زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال، یہ دونوں ہی معدے پر اثر انداز ہوتی ہیں. جب بہت زیادہ گرم چیزیں کھائی جاتی ہیں تو اس سے پھر جسم کی جو حرارت ہوتی ہے، جو معدے کی حرارت ہوتی ہے، وہ ایکسٹرا ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو جس سے پھر جو غذا ہے وہ ہضم ہونے کی بجائے جلنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب جل جاتی ہے تو جلنے کے بعد اس کے جو فضلے کا اخراج ہوتا ہے وہ سارا خارج ہونے کی بجائے انتڑیوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب وہ رک جاتا ہے تو پھر رستے تھوڑے کلوز ہو جاتے ہیں تو پیٹ بھرا بھرا فیل ہوتا ہے، اس سے پھر کھانے کی طلب ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے پھر بھوک نہیں لگتی ہے. تو پہلی تو احتیاط یہ ہے کہ ہم اپنی غذائی طور پر تھوڑا سا اپنے آپ کو مینیج کریں تو اس سے پھر ہم اپنی بھوک کو بڑھا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کی چیزیں کر لی ہیں اور آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے تو 2 چٹکی اجوائن لیں اور 15 پتے پودینے کے لیں اور اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اجوائن، پودینہ اور سفید زیرہ، یہ والا کہوہ بنا کے صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد یہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں. اور سونڈ اور کالی مرچ، یہ 2 چیزیں برابر وزن پیس لیں اور اس کے ذائقے کو بہتر کرنے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں یا تھوڑی سی مشری ڈال دیں یا تھوڑا سا گڑ ڈال دیں. یہ والا صبح خالی پیٹ آدھا چمچ استعمال کریں. یہ بہت زیادہ بھوک بڑھانے کے لیے معاون ہے، سونڈ اور کالی مرچ دونوں چیزیں بس.
اور یہ صبح خالی پیٹ استعمال کیا جائے تو اس سے جو بھوک نہ لگنے والا عمل ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا حکیم صاحب، آخر میں یہ بھی بتا دیجیے کہ گرمیوں کے اندر سکن کو لے کر بھی بہت سے جو تحفظات ہیں وہ پائے جاتے ہیں کہ ایکنے ہونے لگ گئے ہیں، سکن برن ہو رہی ہے، سورج میں نہیں جانا، کالے ہو جائیں گے، اس طرح کے مسائل، تو یہ کیوں ہوتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے؟ جلد کے معاملات کے لیے یا جلد کی بیماریوں کے لیے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ ہمارے انسان کی جو جلد ہے نا، یہ اصل میں ہمارے جسم کے اندرونی سب آرگن کا ایک پردہ ہے۔ مطلب اس نے اپنے اندر ہمارے جسم کا سارا نظام جو ہے نا وہ تحفظ دے رکھا ہے، تحفظ کورڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اب جو بھی کوئی چیز کورڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ روم ہے، تو اس پر ایک تو بیرونی ٹمپریچر اس پر اثر کرے گا، جی، ایک اندرونی ٹمپریچر اثر کرے گا۔ مطلب اگر اے سی بند ہو جائے گا تو یہ اندر سے ہیٹ ہو جائے گی، تو اس کا اثر اس کی اندرونی دیواروں پر پڑے گا۔ ایسے ہی ہے، وہ اندرونی دیواروں پر اثر کچھ وقت تک اندرونی رہے گا، لیکن اگر اس کو مستقل ہی رکھیں گے تو یہی اثر پھر باہر بھی آنا شروع ہو جائے گا، اس میں تپش باہر بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ایک اس کا باہر کا ٹمپریچر اثر انداز ہوتا ہے، ایک اندر کا ٹمپریچر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسے ہی جلد پر باہر کا ٹمپریچر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور اندرونی ٹمپریچر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جسم کے اندرونی آرگن میں کسی میں بھی حرارت بڑھ جائے، بالخصوص جگر میں، بالخصوص معدے میں، بالخصوص مثانے میں، ان میں اگر کوئی حرارت کا عنصر زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پورے جسم کے جتنے ریشے ہوتے ہیں ان میں وہ ہیٹ بڑھانے کی وجہ سے جلد پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جلد پر ریش کا بن جانا، خارش کا ہو جانا، خشکی کا ہو جانا، دانے ہو جانا، یہ اندرونی طور پر بھی ہوتے ہیں، بیرونی طور پر بھی ہوتے ہیں۔ بیرونی طور پر آلودہ ہوا ہے، تپش بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور باہر کچھ ہوا میں ایسی چیز خراب ہے جو آئی ہوئی ہے، تو وہ جلد جن لوگوں کی پہلے سے سینسٹیو ہوتی ہے، حساس ہوتی ہے، وہ پھر باہر کی لو چلنا برداشت نہیں کر پاتی، اس کا اثر باہر سے آ جاتا ہے، اس سے پھر ریڈ چھوٹے چھوٹے دانے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو کلیئر کر کے پھر اس کا کوئی بہتر حل کیا جائے تو وہ آسانی سے اس سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ عناب ایک بہت خوبصورت حکمت کے اندر تحفہ ہے، عناب یہ آپ لے لیں 5 دانے، کاسنی کے بیج یہ آپ لے لیں آدھا چمچ، اور نیم کے پتے یہ آپ لے لیں 5 عدد۔ یہ اصل میں جگر کے متعلقہ نسخہ ہے جو جگر کی بڑھی ہوئی حرارت کو کنٹرول کرتا ہے یا جگر کے اندرونی افعال کو تیز کرتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے جلد کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بھی بڑا اکسیر ہے۔ یہ رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں، مٹی کا برتن لیں اس میں بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس کو مل کے نچوڑ کے یہ والا پانی پینا شروع کر دیں۔ رات کو سوتے وقت آملے کا ایک مربع لیں، وہ رات کو سوتے وقت لیں۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں، جتنے جلد کے مسائل والے لوگ ہیں نا وہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، اور پانی پینے کا طریقہ ہے کہ اس کو 1-2 گھونٹ کے زیادہ نہیں لینا، 1-2 گھونٹ پی لیا پھر رکھ دیا، 1-2 گھونٹ پی لیا پھر رکھ دیا، اکٹھا ہی ایک دو بار گھٹ کر کے پانی نہیں پینا، تھوڑی تھوڑی مقدار کر کے پانی کا استعمال کرتے رہیں تو جلد کے مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں۔ حکیم صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے اور آئی جسٹ کیم ٹو نو کہ آپ کو روحانی علاج کے اوپر بھی کچھ دسترس حاصل ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کے آخر کے اندر ہمیں کچھ وظیفے بھی بتاتے جائیے۔ سب سے پہلے جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار کے اندر مندی چل رہی ہے، کاروبار کے اندر اس طرح سے منافع نہیں ہو پا رہا، اور اس کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی روحانی طور پہ ایسا وظیفہ کریں کہ جس کا جو فرق ہے وہ پڑے۔ تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کاروبار کے اندر مشکلات ہیں تو اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں روحانی طور پہ خدا کو کس طرح سے پکارنا ہے؟ روحانی ٹاپک ایک بڑا جو ہے نا وہ وضاحت طلب ٹاپک ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جسم کو بیمار کرتی ہیں، کچھ عادات ایسی ہیں جو روح کو بیمار کرتی ہیں۔ اگر آپ روحانی طور پر چاہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی تحفہ ملے تو پھر اپنی روحانی صفائی کریں، روحانی صفائی کریں۔ ٹھیک ہے۔ جھوٹ بولیں گے روح پریشان ہوگی، ایسے ہی کسی کو دھوکہ دیں گے روح پریشان ہوگی، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کریں گے روح پریشان ہوگی، دل کے اندر کسی کا حسد رکھیں گے روح پریشان ہوگی، کسی کا بغض رکھیں گے روح پریشان ہوگی، ایسے ہی ہے۔ کسی سے جو ہے وہ آپ بلا وجہ کی نفرت پال لیں، بلا وجہ کا ہی آپ کسی کے ساتھ ریلیشن اپنا جو ہے وہ ختم کر لیں، بغض کی نام قطع تعلقی
ایک ایسا عنصر ہے ہمارے معاشرے میں جو ہمارے رزق کو کم کر رہا ہے. اچھا. مطلب اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی، جو لوگ قطع تعلقی کر دیتے ہیں ان کا رزق پھر نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. اور آج کل یہ عام ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ارشاد فرمایا ہوا ہے سورۃ البقرہ کی شروع والی آیات میں کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. یعنی پہلے تو یہ مانو رزق تمہارے کسی کمال کی وجہ سے نہیں آ رہا، ہم نے دی ہے. بے شک. تو جب ہم تھوڑے رزق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ وافر رزق ادا کر دیتے ہیں. روح کی صفائی کریں، ان عادات سے بچیں تو پھر بہت سارے وظائف ہیں. آج کل بھرے پڑے ہیں، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، لیکن اس پڑھنے سے پہلے صفائی کریں. وہ اپنے دل کی صفائی کریں، اپنی نظر کی. ہمارا نہ دل صاف ہے، نہ نظر صاف ہے، نہ کان صاف ہیں، تو ہاتھ کی صفائی تو پھر ہے ہی ہے. ہر بندہ ہاتھ کی صفائی دکھا رہا ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ مسئلہ آ رہا ہے. لیکن جو لوگ اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، مال زیادہ نہیں آ رہا ہے، وہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ روز پڑھے کریں. 313 مرتبہ اس کی تسبیح پڑھ لیں. اور جو بھی ان کا کاروباری سیٹ اپ ہے، مطلب دکان ہے، گودام ہے، دفتر ہے، آفس ہے، جہاں پہ انہوں نے سارا دن ٹائم دینا ہوتا ہے، تو جب اس کا دروازہ کھولیں تو دروازہ کھولتے ہوئے ہی 101 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. صبح آتے ہی پہلا جب بھی کوئی بھی آپ نے کہیں پر بھی آپ کا کوئی کام ہے تو وہاں پہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیں. اور ان دونوں سے بھی زیادہ جو ضروری کام ہے، یہ برحق ہیں کہ یہ والی آیات فائدہ دیتی ہیں اور وظائف فائدہ دیتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں آپ کے والدین موجود ہیں تو گھر سے نکلتے ہوئے دونوں سے اجازت طلب کریں. ٹھیک ہے. اور ممکن ہو دل مانے تو والد صاحب کے ہاتھ کو بوسہ دے کے نکل آئیں، ماں جی کے پاؤں کو بوسہ دے کے نکل آئیں. ممکن ہو بڑی شرم آندی سانو انہاں کماں دے اندر. ٹھیک ہے. یقین کر لیں، اور یہ یقین کر لیں، میں پھر کہہ رہا ہوں یقین کر لیں کہ آپ کے ہر رزق کے بڑھنے کا نسخہ آپ کے گھر میں موجود ہے. آپ کے والدین کی صورت میں، آپ کے والدین کی صورت میں ان کو آپ بس کہہ کے نکل جائیں، بس ابا جی دعا کریں، ماں جی دعا کریں، بس پھر وظیفے بھول جاؤ. انہوں نے کہہ دیا جا بچہ تیری خیر ہو جائے، جا بچہ تیرے تے کرم نوازی ہو جائے، تو ہو گئی. پھر شک کرو ہی نہ، پھر آپ کو سب وظیفے پیچھے رہ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آپ کو جمپ کروائے گا اور آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور ناظرین، آپ نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھی ہے، امید کرتے ہیں آج کی یہ جو نشست تھی یہ آپ کے لیے خیر کا باعث بنے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اگلی پوڈ کاسٹ میں کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ. شکریہ. اللہ حافظ.